بسم الله الرحمن الرحيم. یہ حوالہ جو ہے یہ حقیقت الوحی کا ہے. جی جزاک اللہ. اب پروگرام کے آخر میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ سوال ہے کہ انسان کی فطرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی خدا تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ ہمیں روز روشن کی طرح نظر آتی ہے. انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ودیت کر دی ہے کہ وہ نیکی اور برائی میں فرق کرتا ہے اور وہ بعض چیزوں کو ناپسند کرتی ہے اس کی فطرت اور اس کو گناہ خیال کرتی ہے، اور ایک خوف بھی اس کی فطرت میں پایا جاتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی برائی کا ارتکاب کرنے جاتا ہے تو اس کی نفس اس کو ملامت کرتی ہے. تو اس میں بھی دراصل خدا تعالیٰ کی ہی حکمت ہے کہ اس نے یہ چیزیں انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہے. تو اس روشنی میں ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے آپ کیا تفصیل بتائیں گے؟ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر برائی اور نیکی دونوں ہی باتیں رکھی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کو الہاماً اور اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ برائی ہے، اور پھر ہم نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی اس کو بتایا ہوا ہے. اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے تو آج جو دنیا میں نظام چل رہے ہیں، مثال کے طور پہ قتل کی سزا قتل ہے. کیوں قتل کی سزا قتل ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک برائی ہے قتل کرنا انسان کو، اور اس کی انہوں نے سزا رکھی ہے دنیا کے سارے ملکوں میں. ورنہ اگر یہ قتل کی سزا قتل نہ ہوتی تو دنیا میں تو ایک بدامنی سی پیدا ہو جاتی. پھر جھوٹ ہے، جھوٹ کو سارے ہی برا سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دھوکہ بازی ہے، اس کو بھی سب سے زیادہ دنیا میں برا سمجھ رہے ہیں. وہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کہ یہ برائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی ہوئی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں خلیفۃ المسیح اول کا ایک واقعہ جو حضور نے بیان کیا تھا وہ نوٹ کے فرمایا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک چور میرے پاس علاج کروانے کے لیے آیا. علاج جب وہ کروا چکا، دوائی وغیرہ دی جا چکی اس کو، تو میں نے اس کو کہا کہ تم چوری کیوں کرتے ہو، یہ تو ایک بہت بڑا فعل ہے. اس نے کہا نہ چوری جو ہے وہ برا نہیں ہے، چوری تو بہت اچھی چیز ہے، اور پھر آپ اس کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب دنیا بالکل خواب میں چلی جاتی ہے اور گہری نیند میں ہوتی ہے، ہم اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں، جا کے کسی گھر میں گھستے ہیں، وہاں سے سامان اٹھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں. تو یہ برا فعل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معیوب کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہوئی ہے، اب اس کو کسی دوسری طرح سے سمجھانا ہوگا. تو خلیفۃ المسیح اول نے اس سے پوچھا کہ تم چوری کرتے کیسے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہتے پہلے جس گھر میں ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے وہاں جا کر پہلے ہم ایک نقشہ بناتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آدمی ایک جاتا ہے، وہ سیند لگاتا ہے، سوراخ کرتا ہے، اس کے بعد ہم مال لیتے ہیں، سونا نکالتے ہیں، اور وہ جا کے ہم ایک سنیارے کو دیتے ہیں، سنارا اس کی ڈلیاں بناتا ہے، پھر ہم وہ فروخت کرتے ہیں. خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا کہ اگر وہ سنارا وہ سارا سونا لے کے غبن کر لے اور بھاگ جائے کہیں اور قبضہ کر لے تو کیا کرو گے؟ کہتا وہ پرلے درجے کا بے ایمان ہوگا جس نے ہماری چوری کی. حضور خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دیکھو اس کی اندرونی فطرت، کہ خلیفہ اول نے اس کو کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے چوری بری نہیں ہے، لیکن اب تم اس کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اصل میں برا اس کے دل میں تھا کہ چوری بری چیز ہے، لیکن وہ اس کو چھپا رہا تھا. اور یہ اکثر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے. حضور نے ہی حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ایک دہریہ ساتھی کے ساتھ جو کہ مذہباً ہندو تھا اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں، میں نہیں مانتا اللہ کو، نہ کسی ایشور کو، نہ بھگوان کو، سب جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا. اس کے بعد کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد زلزلہ آیا اور وہ رام 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 چیختے ہوئے باہر نکلا.
تو جب وہ زلزلہ ختم ہو گیا وہ بیٹھا تو میں حضرت میر صاحب نے پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، رام کو نہیں مانتا، بھگوان کو نہیں مانتا، یہ کیا بات ہے؟ کہتا نہیں وہ غلطی سے میرے منہ سے نکل آیا تھا۔ اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی فطرت کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ موجود ہے، مگر وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہوا ہے کہ وہ برائی سے نفرت کرتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر انسان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اب اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی برا بولے تو یہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ یا کسی قریبی رشتہ دار کیوں ہے یہ بات۔ یہ مادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے اور اچھائی کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی مصیبت اس کے اوپر پڑتی ہے، اور اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میرے مادہ رکھا ہوا ہے دل میں اور میرے دماغ میں، اور جو اچھائی ہے وہ بھی اس کے دماغ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی ہم حضرت مسیح صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے آ کے دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا، دنیا مانے یا نہ مانے، خاص طور پہ ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو دہریہ تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھ کر، حضور کی صحبت میں رہ کر وہ لوگ اللہ کا قرب حاصل کر چکے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک منشی محمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں دہریہ تھا، میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جو یہ دہریہ لوگ تھے سارے، جو بد مذہب والے لوگ تھے، جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے تھے، ملحد لوگ تھے، ان کی کتابیں پڑھ کر باوجود مسلمان ہونے کے میرے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے کسی نے براہین احمدیہ پڑھنے کے لیے دے دی۔ میں نے کہا چلو اب میرے پاس اور کوئی کام بھی نہیں، میں یہ کتاب پڑھتا ہوں۔ کہتے جنوری کے دن تھے، 1894 کی بات ہے یہ، تو میں نے وہ کتاب پڑھنی شروع کی، براہین احمدیہ۔ کہتے ہیں جب میں 90 صفحے پہ پہنچا اور اس کا میں نے حاشیہ پڑھا، میری دہریت ساری کافور ہو گئی، اور میں اتنا رویا۔ اب وہ جنوری کے دن پنجاب میں سخت سردی کے دن ہوتے، کہتے ہیں میں نے اٹھ کے نہایا، اور نہانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس وقت نہیں اجازت دیتا کہ یہ لوگ جن کی فطرت میں تھوڑی سی نیکی ہوتی ہے، جب اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، جب سمجھایا جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ آج بھی افراد جماعت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات، خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہیں، اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی کتاب ہستی باری تعالیٰ، اور ایک بہت ہی مفید اور آسان کتاب ہے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارا خدا۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر اس کا مطالعہ کریں گے، خاص طور پر ہستی باری تعالیٰ اور ہمارے خدا کا، بہت جلد ان حقائق کو سمجھ جائیں گے۔ حضرت مسیح صاحب کی کتابیں تھوڑی توجہ چاہتی ہیں، مگر اس کے بعد اگر اگلے مرحلے پر حضرت مسیح صاحب کی کتابیں پڑھیں گے، خاص طور پہ 3 کتابیں، ایک تو آئینہ کمالات اسلام ہے، اسلامی اصول کی فلسفی ہے، اور اس کے بعد براہین احمدیہ ہے، انسان اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے صحیح طور پہ اسے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ زبانی بات نہیں، بلکہ ہزاروں نے، بلکہ لاکھوں نے اس کو آزما کے دیکھا۔